اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید اور بقرعید کی نماز کا طریقہ، یہاں میں مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوی ہندیہ کھولیے گا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 پہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت موجود ہے مصنف عبدالرزاق میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 295 کھول کر دیکھیے۔ میں بالکل انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ طریقہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے، بقرعید کی نماز کا بالکل وہی طریقہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ عید کی نماز جیسے پڑھیں گے بقرعید کی نماز ویسے ہی پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے دونوں نیت کریں گے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں جو ارادہ ہے اسے ہی نیت کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس نماز آپ کی نیت ہو گئی، اسے ہی نیت کہیں گے۔ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی زبان سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہ سمجھے۔ اور اگر کوئی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کرے، جو امام ہے وہ نیت کرے کہ میں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا۔ اور مقتدی جو ہیں وہ کہیں گے کہ میں بھی جو ہے 6 زائد تکبیر کے ساتھ 2 رکعت 6 زائد تکبیر کے ساتھ 2 رکعت نماز، عید کی نماز یا بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں، جو بھی نماز ہو، نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں بعض حضرات، امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یاد رکھے، اگر امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی لیے اس کا خیال ضروری ہے۔ پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ اب ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ وہ جو ہاتھ باندھیں گے، وہ تکبیر جو کہیں گے وہ تکبیر تحریمہ کا ہے، تکبیر تحریمہ کا تکبیر۔ تو اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ہیں، امام بھی باندھ لیا، مقتدی بھی باندھ لیے۔ اب اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے، زور نہیں، دونوں آہستہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ لٹکا دیں گے، باندھیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد کم سے کم 3 تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، 3 تسبیح کہنا نہیں ہے، 3 تسبیح کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت خاموش رہیں گے، پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد خاموش رہیں گے 3 تسبیح کے مقدار، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد مقتدی جو ہے بالکل خاموش ہو جائیں گے، کچھ بھی پڑھیں گے نہیں، چپ رہیں گے، اور امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ ہاتھ وات اٹھانا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو طریقہ آپ کو معلوم ہے، رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، وہی جو عام نماز میں کرتے ہیں۔ اب سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد مقتدی بالکل خاموش رہیں گے، چپ رہیں گے، کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ امام صاحب جو ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ پہلی رکعت کے لیے ہے، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت کے لیے اعوذ باللہ نہیں ہے، تعوذ جو ہے یہ پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب جو ہے اعوذ باللہ پڑھیں گے نہیں، صرف بسم اللہ پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے، بسم اللہ وہ بھی آہستہ۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے، آہستہ نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے امام صاحب سورہ کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، سورت پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور مقتدی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد خاموش رہیں گے 3 تسبیح کے مقدار،
3 تسبیح کی مقدار خاموش رہنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر سے 3 تسبیح کی مقدار خاموش رہیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے بعد 3 تسبیح کی مقدار خاموش رہنے کے تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ جو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، اس میں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب رکوع سے اٹھیں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، نماز مکمل ہو گئی۔ یہیں پر کچھ باتیں بتا دوں آپ کو کہ پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ تکبیر زیادہ کیے تھے، تکبیر جو ہے زیادہ تکبیر، زائد تکبیر 3 بار۔ ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں پیچھے سے لے کر، ایک بار پہلی مرتبہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے میں جلدی سے بتا رہا ہوں آپ کو، پھر سے ایک بار مکمل بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بار تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب مقتدی خاموش رہیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، امام اور مقتدی دونوں رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بغیر ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اور باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، امام صاحب جیسے ہی قرات ختم کریں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے ساتھ ویسے ہی کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب رکوع سے اٹھیں گے، رکوع ختم کریں گے، سجدہ کریں گے، سلام پھیر دیں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد جیسے عام نماز میں تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر سلام پھیر دیتے ہیں، ایسے ہی کریں گے۔ یہ رہا آپ کے لیے عید اور بقرعید کی نماز کا مکمل طریقہ۔ مکمل نئے سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں پوچھئے، یا پھر جو ہے نمبر موجود ہے، آپ وہاں سے جو ہے نمبر کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں، مکمل جو ہے اور کوئی جانکاری ہو تو اس سے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں۔ اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات، حمد و نعت، خوابوں کی تعبیریں، اکابر کے مجرب وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں۔